الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان فتكون السنة كالشهر ويكون الشهر كالجمعة وتكون الجمعة كاليوم ويكون اليوم كالساعة وتكون الساعة كاحتراف السعفة الخوصة
رواہ احمد۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، اور یاد کرو وہ وقت جب تم قوت اور تعداد میں تھوڑے تھے، مستضعفون فی الارض، اور زمین کے اندر کمزور سمجھے جاتے تھے، کمزور خیال کیے جاتے تھے۔ تخافون ان یتخطفکم الناس، تمہیں اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں لوگ تمہیں اچک نہ لیں، تمہارا خاتمہ نہ کر دیں۔ فآواکم وأیدکم بنصرہ، پھر اللہ نے تمہیں جگہ دی، پناہ دی، اور اپنی مدد کے ساتھ تمہیں مضبوط کیا، تمہیں قوت اور طاقت دی۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تمہیں بہت سی پاکیزہ چیزیں عطا کی، پاک چیزیں عطا کی۔ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یہ ساری نعمتیں اللہ نے تمہارے اوپر اس لیے کی تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت مت کرو۔ وتخونوا اماناتکم، اور ایک دوسرے کی امانتوں کے اندر بھی خیانتیں نہ کرو۔ وانتم تعلمون، اس حال میں کہ تم جانتے ہو، یعنی جان بوجھ کر خیانت کا ارتکاب مت کرو۔ غلطی سے، سہواً، خطاً، نسیاناً کوئی ہو جائے تو پھر اللہ کی طرف سے اس پر چھوٹ اور معافی مل جائے گی، جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے اللہ اگر ہم بھول جائیں یا خطاً ہم سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے تو اس پہ ہماری پکڑ تو نہ فرما۔ اور یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ نے یہ وعدہ پورا کیا ہے۔ مسند احمد میں ایک حدیث آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک زمانہ سمٹ نہیں جائے گا، قریب قریب نہیں ہو جائے گا۔ زمانے کے سمٹنے سے مراد مطلب ہمیں ایسے لگے گا جیسے وقت بہت تھوڑا ہے، زندگی بہت مختصر ہے۔ فَتَكُونُ السَّنَةُ كَالشَّهْرِ، سال ایسے گزر جائے گا جیسے ایک مہینہ گزرتا ہے۔ وَيَكُونُ الشَّهْرُ كَالْجُمُعَةِ، اور مہینہ ایسے گزرے گا جیسے ایک ہفتہ گزرتا ہے، اور جمعہ ایسے گزرے گا جیسے ایک دن گزرتا ہے، اور ایک دن ایسے گزرے گا جیسے دن کی اور رات کی 24 گھڑیوں میں سے ایک گھڑی وہ گزرتی ہے، ایک سا، اور ایک گھڑی فرمایا وہ اتنی تیزی سے گزر جائے گی کہ صعافت الخوصا، احتراق کا معنی ہوتا ہے جلانا، کھجور کی خشک پتا اسے اگر آگ لگائی جائے تو چونکہ وہ بہت زیادہ خشک ہوتا ہے بڑی تیزی سے جل جاتا ہے، تو فرمایا وہ پتا جتنی تیزی سے جلے گا نا ایسے تیزی کے ساتھ یہ سا، یہ گھڑی گزر جائے گی۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پہلے دن کے اندر 24 گھنٹے ہوتے تھے اب 18 گھنٹے ہو گئے یا 20 گھنٹے ہو گئے، دن تو وہیں کا وہیں کھڑا ہے۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے جیسے قیامت قریب آئے گی، جیسے جیسے قیامت کی آمد کا وقت آئے گا ویسے ویسے وقت لوگوں کو سمٹتا ہوا محسوس ہوگا، سمٹتا ہوا محسوس ہوگا، زندگی مصروف سے مصروف تر ہوتی چلی جائے گی۔ رات اور دن وہی کھڑے ہیں، ہاں سردیوں گرمیوں کا جو فرق ہے وہ تو اللہ نے رکھا ہے نا، یقلب اللہ اللیل والنہار ان فی اختلاف اللیل والنہار، یہ دن اور رات کا آنا جانا، یہ دن اور رات کے اوقات میں جو سردی گرمی کی تبدیلیاں ہوتی ہیں
یہ تو شروع سے ہوتی چلی آ رہی ہیں اور قیامت تک ایسے ہی ہوتی چلے جائیں گی، لیکن انسانوں کو یہ وقت سمٹتا ہوا اور مختصر ہوتا ہوا اور چھوٹا ہوتا ہوا محسوس ہوگا۔ زندگی انسان کی اتنی مصروف ہو جائے گی۔ اسی لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرصت اور فراغت کو ایک بہت بڑی نعمت قرار دیا ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں کہ بہت سے لوگ ان دو نعمتوں کے اندر خسارے کا شکار ہو جاتے ہیں، دھوکے میں رہ جاتے ہیں، ان سے کما حقہ فائدہ نہیں اٹھا پاتے۔ وہ دو نعمتیں کیا ہیں؟ فرمایا الصحۃ والفراغ، ان میں سے ایک نعمت تندرستی ہے، صحت ہے، اور دوسری الفراغ، فرصت ہے، وقت ہے، ٹائم ہے۔ تو یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ جب آپ کے پاس وقت ہے، اپنے لیے وقت ہے، اللہ کی عبادت کے لیے آپ کے پاس وقت ہے، اپنی زندگی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے آپ کے پاس وقت ہے، تو یقین جانیں اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اور اس سے بھی بڑی نعمت اگر آپ اس وقت سے صحیح معنوں میں فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا، یہ مستدرک حاکم حدیث کی ایک کتاب ہے، اس کی روایت ہے، اس کے راوی بھی حضرت عبداللہ ابن عباس ہی ہیں، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کے آنے سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جان لیں، ان سے فائدہ اٹھا لیں۔ حیاتک قبل مماتک، موت کے آنے سے پہلے زندگی اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ وشبابک قبل حرمک، بڑھاپے کے آنے سے پہلے جوانی سے فائدہ اٹھا لیں۔ وفراغک قبل شغلک، مصروفیت کے آنے سے پہلے اپنی فراغت سے فائدہ اٹھا لیں۔ جیسے جیسے وقت آگے کو جا رہا ہے مصروفیت بڑھ رہی ہے، اگر آج آپ کے پاس فرصت ہے، وقت ہے، تو ان فرصت کے لمحات کو ضائع مت کیجیے، ان سے فائدہ اٹھائیے۔ وغناک قبل فقرک، اور پھر تنگ دستی کے آنے سے پہلے جو غنا، تمنگری، مالداری اللہ نے آپ کو دی ہے، اس سے فائدہ اٹھا لیں۔ وصحتک قبل سقمک، اور بیماری کے آنے سے پہلے اپنی صحت سے فائدہ اٹھا لیں۔ تو یہ 5 چیزیں اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، ان میں سے ایک چیز کیا ہے؟ وفراغک قبل شغلک، کہ اپنی مصروفیت کے آنے سے پہلے جو فرصت کا وقت ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ مومن اسے جتنا ٹائم ملتا ہے، اسے جتنا وقت ملتا ہے، اگر وہ حالت ایمان کے اندر، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کے اندر اس وقت کو گزارتا ہے، تو یہ اس کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ سنن ترمذی میں ایک حدیث آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، ای الناس افضل، سب سے بہترین، افضل ترین انسان کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، من طال عمرہ وحسن عملہ، وہ خوش نصیب انسان جسے اللہ لمبی زندگی عطا فرمائے اور اچھے اعمال کی توفیق دے دے۔ تو یہ دنیا کا سب سے افضل ترین اور خوش نصیب انسان ہے کہ آپ کو وقت بھی مل رہا ہے، ورنہ دیکھیں سال گزر گیا، اسلامی سال 1442 پورے ہو گئے، 43 شروع ہو گیا، پورا 1 سال گزر گیا۔ اچھا، سال گزرنے میں اللہ کی ایک اور حکمت بھی سمجھ میں آتی ہے کہ دنیا کے اندر جو چیز ہے نا جی، وہ آئے گی تو ختم بھی ہوگی۔ حتی اذا اخذت الارض زخرفها وزینت وظن اہلها انہم قادرون علیہا اتاها امرنا لیلا او نہارا۔ یہ دنیا دیکھو کتنی خوبصورت، رنگین، سرسبز، پھول لہلہا لیں،
رنگینیاں ہی رنگینیاں ہیں. فصل جب اگتی ہے تو اس کا منظر کچھ اور ہوتا ہے. زمین سے بیج پھوٹ رہا ہے، سبزہ ہی سبزہ نظر آ رہا ہے، پھر اس پہ پھل لگ جاتا ہے، اناج لگ جاتا ہے، پھر وہ پکتا ہے، پھر وہ خشک ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر کٹ جاتا ہے. دنیا کی مثال بھی ایسے ہی ہے. سال اب شروع ہو گیا، 1443 شروع ہو گیا، آج ہم اس کی باتیں کر رہے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ذہن میں رکھیں کہ سال گزرتا ہوا آپ کو ایسے لگے گا جیسے ایک مہینہ گزر گیا. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ہم اپنے ارد گرد غور کریں، تھوڑا سا سوچیں کہ کتنے ایسے لوگ جو پچھلے سال ہمارے اندر موجود تھے آج وہ ہمارے اندر نہیں ہیں. اللہ نے مجھے آپ کو ایک اور چانس دیا، ایک اور موقع دیا ہے. یہ کتنا بڑا اللہ کا انعام ہے. اس پر میں اللہ کا شکر بھی کروں کہ اللہ اگر میری کوئی کمیاں کوتاہیاں ہیں تو اسے دور کرنے کا تو نے مجھے موقع دیا. اور اللہ مجھے ایک اور چانس اور موقع دے رہے ہیں کہ اگلا سال اسلامی شروع ہو گیا ہے، آپ نے اس سال میں اب مزید محنت کرنی ہے، مزید کوشش کرنی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم محرم کے روزے کے بارے میں جب آخری سال آیا نا جی، تو لوگوں نے بتایا جی یہ ہم 10 کا رکھتے ہیں تو یہودی بھی 10 کا رکھتے ہیں. تو آپ نے کیا بات ارشاد فرمائی؟ لئن بقیت الی قابل لأصومن التاسع، اگر میں اگلے سال تک زندہ رہا تو ضرور 9 کا رکھوں گا. یعنی ایک پلان بنا لیا. اللہ نے زندگی دی تو انشاءاللہ اس سال میں نے نیکی کے یہ کام کرنے ہیں. تو اس پہ اللہ کا شکر بھی ادا کریں. اللہ نے ہمیں ایک نئے اسلامی سال میں جو ہے وہ اس کو ہمیں عطا کیا ہے. اور دوسرا کہ ہم اپنے اس نئے سال کے اندر اپنا محاسبہ بھی کریں، پیچھے ہم نے کیا کھویا کیا پایا، اور ایک نئے پلان کو بھی اپنے ذہن میں مرتب کریں کہ اب میں نے کرنا کیا ہے. مجھے اللہ نے ایک اور سال عطا کر دیا، زندگی کے کچھ اور دن، کچھ اور مہینے، کچھ اور گھڑیاں صحت و تندرستی کے ساتھ مجھے عطا کر دی ہیں. تو میں وہ کون سے کام کروں کہ دنیا کا سب سے افضل ترین انسان بن جاؤں. حسن عملہ، اپنے اعمال کو بہتر بنا کے. لوگ خوشیوں میں مصروف ہیں. نیا سال شروع ہوتا ہے تو پھر بھی بڑی خوشی مناتے ہیں. اور آج کل ایک اور بھی سلسلہ یہ 14 اگست کے حوالے سے شروع ہے، جشن منایا جا رہا ہے. اسلام اس حوالے سے ہمیں کیا تعلیمات دیتا ہے؟ بلکہ لوگوں نے تو دعائیں بھی بنا لیجیے، یہ نئے سال کی دعا ہے. کل چھوٹا بیٹا میرا مجھے پوچھنے لگا کہ ابو جان 14 اگست کی بھی کوئی دعا ہوتی ہے؟ دعائیں یاد کرتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے بچے. تو مجھے کہنے لگا جی 14 اگست کی بھی کوئی دعا ہے؟ تو ویسے تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ویسے جو حالات جا رہے ہیں تو مجھے تو لگتا ہے لوگوں نے اس کی بھی کوئی دعا بنا لینی ہے. تو جب ہم دعائیں اپنی طرف سے بنانی شروع کر دیتے ہیں نا جی، تو پھر سلسلہ رکتا نہیں ہے. یہ نئے سال کی مبارک یا نئے سال کی کوئی دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے نہیں ہے بھائی. نئے سال کا سلسلہ ہی آپ جانتے ہیں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں صحابہ کرام کا مشورہ ہوا کہ مسلمانوں کا بھی کوئی سال ہونا چاہیے. تو صحابہ نے باہمی مشورے سے سن ہجری کا آغاز محرم سے کر دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو یہ نیا سال کہاں سے شروع کرنا یہ کانسیپٹ ہی نہیں تھا، یہ تصور ہی نہیں تھا. ہاں سال گزرتا تھا، اس کے 12 مہینے ہوتے تھے، لیکن سن ہجری سے مسلمانوں کے ایک نئی تقویم کا، ایک نئے کیلنڈر کا جو اجرا ہے، اس کا جو آغاز ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد شروع ہوا ہے. تو پھر دعا کہاں سے آ گئی؟ کوئی دعا اس کی یا کوئی مبارک کا سلسلہ اس کا جو ہے نا لوگوں نے شروع کر دیا ہے. یہ تو ہماری زندگیوں کا اگر انسان غور کرے تو 1 سال کم ہو گیا ہے. آپ اپنی موت سے قریب ہو گئے ہیں، اور جیسے جیسے جو سال گزرتا ہے آپ کی زندگی سے 1 سال کم ہو رہا ہے اور آپ اپنی موت کے قریب ہو رہے ہیں. ہاں شکر اس بات پہ اور احساس اس بات کا ضرور پیدا کریں کہ اللہ نے مجھے
عمل کے لیے، کیونکہ دنیا دار العمل ہے نا جی۔ مومن کی سوچ تو پھر یہی ہے کہ اللہ نے مجھے نیکی کے لیے، اللہ نے مجھے محنت کے لیے، اللہ نے مجھے عمل کے لیے ایک اور موقع دے دیا۔ جیسے تاجر ہوتا ہے نا جی، وہ اس بات پہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ مجھے کسی اچھی لوکیشن پہ، کسی اچھے پوائنٹ پہ کوئی دکان مل جائے، اور وہاں پھر میں موقع محل کی مناسبت سے کوئی اچھا اپنا بزنس شروع کر دوں جو بڑی تیزی سے چل پڑے۔ تو مومن کو اس بات میں خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے مجھے نیک اعمال کرنے اور اپنی کمیاں کوتاہیاں دور کرنے کے لیے ایک موقع عطا کر دیا ہے۔ اب اس موقع سے صحیح معنوں میں فائدہ اٹھانا یہ میرا اور آپ کا کام ہے۔ اور رہا یہ اسلام کے اندر دنوں کو منانے کا سلسلہ کہ جی فلاں دن ہے اس کو ہم منائیں، تو محترم بھائیو، دین ہمارا بڑا سادہ سا اور فطرت کے بالکل قریب ہے، تکلف سے پاک۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ دین کے اس پیغام کو پہنچانے میں میں اللہ سے تو اجر کا طلبگار ہوں، تم سے کسی اجر کا طلبگار نہیں ہوں، اور نہ ہی میں تکلف کرنے والوں میں سے ہوں۔ دین ہمیں تکلف سے بچانا چاہتا ہے، لیکن ہم اپنے آپ کو ان تکلفات کے اندر جو ہے وہ جکڑنا چاہتے ہیں۔ خوشی ہو، غمی ہو، دنوں کو منانے کا سلسلہ ہو، دیکھیں ہم کیسے اپنے آپ کو جو ہے نا وہ باؤنڈ کر رہے ہیں، جی اب فلانا دن آ گیا وہ منانا ہے، اب فلانا دن آ گیا وہ منانا ہے، اب فلانا دن آ گیا وہ منانا ہے۔ تو دین اسلام میں صرف 2 دن ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے خوشی کے مسلمانوں کو عطا فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو مدینہ کے لوگ وہ ایرانیوں کی نسبت سے 2 جشن مناتے تھے، 2 خوشی کے دن مناتے تھے۔ ان کے ہیں نا جی جو نوروز اور مہرجان، تو فرمایا نہیں آج کے بعد یہ نہیں منانے۔ قد ابدلکم اللہ بہما، اللہ نے تمہیں ان کے بدلے میں 2 اور دن عطا کر دیے ہیں۔ ایک دن عید الفطر کا دن ہے اور دوسرا دن عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ یہ اے مسلمانوں تمہارے عید کے، تمہاری خوشی کے، تمہارے جشن منانے کے دن یہ 2 ہیں۔ تو شرعی اعتبار سے تو اگر دن منانے کا کوئی تصور ہے یا خوشی منانے کا کوئی تصور ہے تو وہ ان 2 دنوں کے حوالے سے۔ باقی سال کے سارے دنوں میں، مہینوں میں بے شمار انسان کی زندگی میں خوشیاں بھی آتی ہیں، غم بھی آتے ہیں۔ تو اسلام میں نہ تو کسی غم کے دن کے منانے کا تصور موجود ہے کہ جی فلاں دن بطور غم کے منایا جائے، اور نہ ہی کسی کو خوشی کے دن کے طور پر منانے کا تصور ہے۔ یہ بعد میں لوگوں نے چیزیں گھڑ لی کہ جی فلاں دن آ گیا ہے، اس کو فلاں شخصیت کی طرف منسوب کر کے منایا جائے، اور فلاں آ گیا اس کو فلاں شخصیت کی طرف منسوب کر کے منایا جائے۔ جیسا کہ محرم الحرام آتا ہے تو عام ایک تصور پایا جاتا ہے جی یہ 10 محرم سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو کہ شہادت ہوئی ان دنوں، اس مہینے اور اس دن میں، تو اس مہینے کو ان کی یاد کے طور پر اور اس دن کو ان کے یاد کے غم کے طور پر منایا جائے۔ لیکن محترم بھائیو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے بھی 50 سال بعد ہوئی ہے۔ 11 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی اور 61 ہجری کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ دین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا ہو گیا تھا؟ مکمل۔ اللہ نے اعلان کر دیا تھا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دین۔ سورہ مائدہ میں اللہ نے واضح اعلان کر دیا کہ دین مکمل ہے، اس میں کسی قسم کے اضافے کی، کمی کی، بیشی کی کوئی اجازت کسی ایک کو بھی نہیں ہے۔ کسی بڑے سے بڑے ولی کو، صحابی کو، امام کو، فقیہ کو، محدث کو، مفسر کو، کسی کو اجازت نہیں ہے۔ اور یہی منہج ہمارا ہے اور یہی ہونا چاہیے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی بات، اللہ اور اس کے رسول کی بات کے خلاف اگر کسی کی بات ہے تو اس کو نہیں لیا جائے گا۔ ائمہ کرام نے بھی، جتنے بھی دین کے بڑے بڑے ائمہ، فقہا، محدثین، مفسرین گزرے ہیں، انہوں نے بھی اپنی کتابوں میں، اپنے اقوال میں، اپنی تعلیمات میں اپنے شاگردوں کو یہی پیغام دیا ہے۔ امام مالک، امام شافعی، امام ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ علیہم اجمعین، یہ چار بڑے ائمہ معروف ہیں ہمارے ہاں، اسکول آف تھاٹ یہ پائے جاتے ہیں۔ ان کے اقوال آپ اٹھا لیں، لکھے ہوئے کتابیں میں موجود ہیں، صحیح سندوں کے ساتھ ان کی تعلیمات موجود ہیں۔ انہوں نے یہی کہا کہ اگر ہماری کوئی بات، ہمارا کوئی قول، ہمارا کوئی فعل آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی بات کے مخالف نظر آئے تو ہماری بات نہیں لینی، ہمارا قول نہیں ماننا۔ ہم انسان ہیں، ہر انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، ہم معصوم نہیں ہیں۔ معصوم ذات کس کی ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کل یؤخذ من قولہ ویترک، امام مالک کا قول ہے، ہر انسان کی بات مانی بھی جا سکتی ہے، چھوڑی بھی جا سکتی ہے، الا صاحب ھذا القبر۔ امام مالک چونکہ مدینہ کے امام تھے، امام دار الہجرہ بھی انہیں کہا جاتا ہے، اور انہوں نے ایک لمبا عرصہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر حدیث کی درس و تدریس کی ہے۔ وہ اپنے بارے میں یہ کہتے ہیں، ہر انسان کی بات، میری بات، کسی بڑے سے بڑے فقیہ، محدث، مفسر کی بات لی بھی جا سکتی ہے، چھوڑی بھی جا سکتی ہے، لیکن اس قبر والے کی بات لی تو جا سکتی ہے، چھوڑی نہیں جا سکتی۔ تو جب ہم دین اسلام کو دیکھتے ہیں تو محترم بھائیو یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ اسلام میں عیدین کے علاوہ، یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے علاوہ، ہمیں نہ تو کسی دن کو خوشی کے طور پر منانے کا کوئی تصور ملتا ہے، اور نہ ہی کسی دن کو، کسی مہینے کو، کسی ہفتے کو غم کے طور پر منانے کا کوئی کانسیپٹ یا کوئی تصور یا کوئی حکم ملتا ہے۔ یہ لوگوں کی بات کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، لہذا صحیح بات یہی ہے۔ ہاں، ان کی قربانیوں کو یاد کرنا، ان کی شہادتوں کے تذکرے کرنا، ان کے فضائل اور مناقب کا مطالعہ کرنا اور انہیں اپنے آنے والی نسلوں کے سامنے رکھنا، یہ چیز ثابت ہے۔ قرآن میں اللہ نہیں فرماتے وَاذْكُرُوا، یاد کرو، وقت یاد کرو جب تم کمزور تھے، ڈرے ہوئے تھے، سہمے ہوئے تھے، خوف زدہ تھے، اپنی جانوں کا، اپنے مال کا، اپنی عزتوں کا خوف تھا تمہیں، صحیح طریقے سے عبادت نہیں کر سکتے تھے، ڈر ڈر کے، چھپ چھپ کے نمازیں پڑھا کرتے تھے، وہ وقت یاد کرو۔ لیکن پھر اللہ نے حالات بدلے، اچھے حالات آئے، وہ قربانیاں یاد کرو، اس دور میں جو قربانیاں دی تھیں بلال نے، خباب نے، عمار نے، اور صحابہ ان قربانیوں کو یاد رکھا کرتے تھے۔ صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے، ربیہ بنت معوذ رضی اللہ تعالی عنہا صحابیہ ہیں، کہتی میری شادی ہوئی تو میری شادی میں رسول اللہ تشریف لائے، اور جب آئے تو ہمارے گھر میں کچھ بچیاں وہ ترانے اور گیت گا رہی تھیں۔ خوشی کا موقع تھا، خوشی کے موقع پہ جیسے بچیاں اکٹھے ہو جاتے ہیں اور گیت گاتے ہیں۔ وَيَنْدُبْنَ مَنْ قُتِلَ مِنْ آدَائِ يَوْمَ بَدْرٍ، اور بدر کے دن ہمارے جو آبا و اجداد شہید ہو گئے تھے، احد کے دن جو شہید ہو گئے تھے نا، ان شہداء کو بھی یاد کر رہی تھی۔ تو شہداء کو یاد کرنا، اپنے اسلاف کو یاد رکھنا، یہ صحابہ کرام کرتے تھے، اللہ کے نبی کے سامنے ہو رہا تذکرہ۔ اچھا، بات کرتے کرتے ایک بچی نے کیا کہا، وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، ہم میں ایک نبی ایسا بھی ہے جو کل کی بات جانتا ہے۔ شاعری کے اندر اس نے یہ مصرع بول دیا، وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، ہم میں ایک ایسا نبی بھی ہے، غد کہتے ہیں آنے والے کل کو عربی زبان میں، جو آنے والے کل یعنی مستقبل کی بات کو جانتا ہے۔ رسول اللہ نے جب یہ بات سنی، چونکہ یہ بات قابل اعتراض تھی، آپ نے اس پہ اعتراض کیا، دعی ھذا وقولی
ما کنت تقولین، نہیں بیٹی نہیں بچی یہ بات چھوڑ دے، یہ نہ کہہ، وہی بات کر، وہی گیت پڑھ، وہی ترانہ پڑھ جو تو پہلے پڑھ رہی تھی، وہ ٹھیک ہے، اس میں اچھی باتیں ہیں، اپنے بزرگوں کو یاد کر رہے ہیں آپ، اپنے آباء و اجداد کو یاد کر رہے ہیں، اپنے آباء و اجداد کی قربانیوں کا تذکرہ کر رہے ہیں، وہ کرو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ جو تم بات کہہ رہی ہو نا کہ ہمارے نبی کل کی بات جانتے ہیں، دعی ودع یدا، اسے چھوڑنا، اس کو چھوڑ دے، یہ نہ کہے، دوبارہ نہیں یہ بات کہے۔ یہ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ واقعہ بھی صحیح بخاری میں ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، افطار کے لیے بیٹھے ہیں اور قربانی یاد آ گئی سیدنا مصعب بن عمیر کی، قربانی یاد آ گئی سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ آج ہم دیکھیں کتنی نعمتیں کھا رہے ہیں، آزاد ملک کے اندر آزادی کے ساتھ آزاد فضاؤں میں امن سے سکون سے سانسیں لے رہے ہیں، ہمارے بزرگوں نے کیا کیا قربانیاں دی ہیں، وہ قربانی کیا یاد آئی، اللہ اکبر، کہنے لگے کہ مصعب بن عمیر مجھ سے بہتر تھے، لیکن جب وہ شہید ہوئے، آج مجھے ان کی شہادت یاد آ گئی، جب وہ شہید ہوئے تو ان کے کل کائنات ایک چادر تھی، ایک چادر تھی جی ان کے پاس، اور چادر بھی اتنی چھوٹی کہ جب انہیں کفن پہنانے لگے اس کا، تو اگر سر ڈھانپا جاتا تو پاؤں ننگے ہو جاتے، اور پاؤں ڈھانپے جاتے تو سر ننگا ہو جاتا۔ حضور نے جب یہ دیکھا تو فرمایا کہ بھئی سر کو ڈھانپ دو اور پاؤں کے اوپر ایک گھاس ہوتی ہے عرب میں اذخر گھاس اس کو کہتے ہیں، یعنی وہ گھاس پھوس وہ تنکے سے وہ کاٹ کے یہ پاؤں کے اوپر ڈھک دو، پاؤں اس طرح ڈھک جائیں گے اور سر کو چادر سے ڈھانپ دو۔ عبد الرحمن بن عوف ان قربانیوں کو یاد بھی کر رہے ہیں اور آنکھوں سے آنسوں کے باہر ہیں، اور اتنا روتے ہیں کہ پھر وہ افطاری جو ہے نا وہ بھول جاتے ہیں، مطلب ہلکی پھلکی افطاری کی، کہتے ہیں اتنی نعمتیں ہم کھا رہے ہیں۔ تو شہداء کی ان قربانیوں کو، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی قربانیوں کو، اہل بیت عظام ان کی قربانیوں کو، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے، ان کی جو قربانی ہے، صحابہ کرام کی جو قربانیاں ہیں، بدر میں، احد میں، خندق میں، حنین میں، ان نے دین اسلام کے لیے جو محنتیں اور مشقتیں برداشت کی، اللہ کے نبی نے جو مشقتیں برداشت کی، انہیں یاد رکھیں۔ یہ پاکستان کیسے بنا، یہ جشن تو ہم منا رہے ہیں نا جی، یہ کیسے بنا، اس کے پیچھے قربانیوں کی ایک لازوال داستان ہے، اور جب وہ ہم قربانیاں یاد کریں گے تو پھر ہمیں اس کی قدر ہوگی، ہمیں آزادی کی اس نعمت کا احساس ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اصبح منکم معافا فی جسدہ آمنا فی سربہ وعندہ قوت یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا بحذافیرہا، جو بندہ تم میں سے اس حال میں اپنے دن کا آغاز کرتا ہے کہ اس کا جسم تندرست ہے، صحت مند ہے، گھر کے اندر امن سے بیٹھا ہے، اور ایک دن کا کھانا اس کے پاس ہے، وعندہ قوت یومہ، زیادہ خوراک نہیں ہے، صرف ایک دن کا ذخیرہ خوراک اس کے پاس موجود ہے، یہ دنیا کا خوش نصیب انسان ہے۔ گویا کہ کأنما حیزت لہ الدنیا بحذافیرہا، ساری دنیا اس کے قدموں میں ڈھیر ہو گئی ہے، اتنی بڑی نعمت ہے، صحت، تندرستی، آزادی۔ اور آزادی کا ایک غلط مطلب محترم بھائیو آج ہمارے معاشرے میں پروان چڑھ رہا ہے بڑی تیزی کے ساتھ، خاص طور پر نوجوان بچوں اور بچیوں میں، کہ اللہ نے ہمیں آزاد پیدا کیا ہے، ہم آزاد ہیں، اور آپ جانتے ہیں یہ طرح طرح کے مارچ سال کے مختلف مہینوں میں نکلتے رہتے ہیں کہ جی اللہ نے ہمیں آزاد بنایا تو ہم آزادی سے جینا چاہتے ہیں، حریت، آزادی۔ ہاں اللہ نے آپ کو آزاد بنایا ہے، دین کے معاملے میں آپ پر کوئی جبر نہیں کیا، لا اکراہ فی الدین، کوئی زور زبردستی نہیں، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین۔ ہاں اللہ جب فیصلہ کرے گا تو وہ پھر آپ کو پتہ چل جائے گا سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ دنیا میں آپ آزاد ہیں، کسی مذہب کو آپ اپنائیں، اختیار کریں، کوئی زور زبردستی نہیں آپ پر کہ آپ زبردستی مسلمان ہوں۔
آپ زبردستی جو ہے وہ اس چیز کو اپنائیں. اسلام میں ایسا کوئی زور یا زبردستی نہیں ہے. اسلام میں یہ زبردستی بھی نہیں ہے کہ آپ اپنی رائے خواہ وہ کسی بھی مسئلے میں ہو اس کا اظہار نہ کریں. آپ اپنی رائے دلیل کے ساتھ اس کا اظہار کر سکتے ہیں. آپ اپنی رائے کا اظہار کرنے میں آزاد ہیں. لیکن اسلام آپ کو شتر بے مہار کی طرح بنا کے نہیں رکھنا چاہتا. اگر آپ مسلمان ہیں، اگر آپ نے کلمہ پڑھا ہے، اگر آپ اللہ کو مانتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی تسلیم کرتے ہیں، تو پھر اسلام آپ کو یہ کہتا ہے انما مثل المؤمن کالجمل الانف، مومن کی مثال اس اونٹ کی طرح ہے جس کی ناک میں نکیل مہار ڈلی ہوئی ہے. حیث ما قید انقاد. تو پھر آپ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے پابند ہیں. آپ کو اس پابندی سے زندگی گزارنا ہوگی. کچھ پابندیاں وہ ہیں جن کا اللہ اور اس کے رسول آپ کو پابند بناتے ہیں، اور کچھ پابندیاں وہ ہیں جو ہم نے زبردستی اپنے اوپر مسلط کر لی ہیں. اور یہ نوجوان بچے اور بچیاں کیوں باغی ہو رہے ہیں، دین سے کیوں دور ہو رہے ہیں، کیوں لبرلزم اور سیکولرزم کی طرف جا رہے ہیں؟ ان کے سامنے دین کا جو صحیح نقشہ اور نمونہ ہے وہ پیش ہی نہیں کیا گیا. جب انہیں بتائیں گے کہ جی دین اتنا سخت ہے اور دین میں اتنی جو ہے فلاں کام کرنا ہے، فلاں کام کرنا ہے، فلاں کام کرنا ہے، کوئی فوت ہو جائے تو اتنے دن یہ کرنا ہے، کوئی خوشی کا موقع ہو تو ایسے اس کو منانا ہے. جب اس طرح کی پابندیاں اور دیندار لوگوں کی طرف سے آئیں گی، پھر نوجوان تو دین سے باغی ہوں گے نا. جب ان کے سامنے صحیح دین ہی پیش نہیں کیا جائے، پھر وہ لبرل بنیں گے، ملحد بنیں گے، سیکولر بنیں گے. پھر وہ کہیں گے جی میرا جسم اور میری مرضی اور آزادی اور یہ اور وہ. ایسی آزادی اسلام کو پسند نہیں. لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ انہیں ان باغیانہ روش اور باغیانہ رویے پہ مجبور کرنے والے کون ہیں؟ دین اسلام کا غلط تصور پیش کرنے والے کون ہیں؟ روایات کے اندر جکڑنے والے. یہ امت روایات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی. ہم نے خرافات اور رسم و رواجوں کو دین بنا لیا اور ان کی اتنی پابندی شروع کر دی کہ پتہ نہیں اگر ان میں سے کوئی چھوٹ گئی تو کیا ہو جائے گا، کیا قیامت آ جائے گی. اسلام کا حسن اس کی سادگی میں تھا. بعثت بالحنیفیۃ السمحہ، اللہ کے نبی فرماتے تھے اللہ نے مجھے دین حنیف اور آسان دین دے کے بھیجا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آئے اس لیے تھے کہ لوگوں کا غلام بننے سے، لوگوں کے سامنے جھکنے سے بچائیں، اور ایک اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے جھکنے والا بنا دیں. جو اس در پہ آ جائے گا، جو یہاں آ کے سجدہ کر لے گا، جو یہاں سجدہ ریز ہو جائے گا، وہ پھر در در پہ جھکنے سے بچ جائے گا. وہ ایک سجدہ جسے گراں سمجھتا ہے تو ہزار سجدوں سے کرتا ہے بندے کو بے نیاز. اقبال نے بھی یہی پیغام دیا تھا. انہوں نے امت کے اس درد کو، اس کیفیت کو محسوس کیا کہ نوجوان کہاں جا رہے ہیں. خاص طور پر یہ کالجوں، یونیورسٹیوں اور بڑے بڑے اداروں میں پڑھنے والے بچے ہمارے، یہ کیوں دین بیزار ہوتے جا رہے ہیں؟ ہم نے انہیں جکڑ رکھا ہے معاشرتی رسموں رواجوں کے اندر. شادی کا موقع ہو، خوشی کا موقع ہو، غم کا موقع ہو، ہم اپنے آپ کو ان بے جا پابندیوں سے نکالیں، اپنے بچوں کو بھی نکالیں، تاکہ وہ دین اسلام کی سادگی، اس کے حسن، اس کی خوبصورتی اور فطرت کے قریب ہونے کو جان سکیں کہ اسلام تو وہ دین ہے جو ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، جو ہمیں مشکلات سے نکالتا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. نبی آئے کس لیے آئے؟ کہ لوگوں نے جو بوجھ اور طوق اپنی گردنوں پہ ڈال رکھے تھے، یہ نبی ان بوجھوں اور طوقوں کو ہٹائیں گے. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. ایسے رسول اللہ فرماتے ہیں تمہارے پاس آئے، انہیں تو برداشت نہیں کہ تم پر کوئی مشکل آئے. مشفق، رؤوف، رحیم، شفیق.
اس نبی کو تو یہ برداشت نہیں، لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک مع کل وضو، میری امت کے لیے اگر یہ مشکل نہ ہوتا تو پھر میں یہ آرڈر اور حکم جاری کرتا کہ ہر نماز ہر وضو کے ساتھ کیا کریں جی، مسواک کریں، لیکن مجھے لگتا ہے مشکل ہوگا، اس لیے میں یہ حکم نہیں دیتا۔ تو اپنے اسلاف کی، اپنے شہداء کی قربانیوں کو یاد کرنا یہ دین اسلام کے خلاف نہیں ہے، اور یہ قربانیاں اس لیے یاد کرنا تاکہ ہمیں آزادیوں کی، ایمان کی، دین کی، اس نعمت کی قدر ہو، اور تاکہ ہم ان صحابہ کرام اور ان اہل بیت کے نقش قدم پر چل سکیں جن کے ایمان کو اللہ نے ہمارے لیے معیار بنایا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، ان جیسا ایمان لاؤ گے، جیسی چیزوں پر، جن چیزوں پر یہ ایمان لائے ہیں۔ اس وقت کے لوگ کیا کہتے تھے جی؟ یہ تو سفہاء ہیں جی۔ قریش مکہ ایمان والوں کو، صحابہ کرام کو کیا کہتے تھے؟ سفہاء۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ الا انہم ہم السفہاء، یہ جو کہہ رہے ہیں جی بے وقوف، یہ خود بے وقوف ہیں۔ دیکھیں قرآن صحابہ کا دفاع کر رہا ہے، یہ تو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ہے، یہ تو حزب اللہ ہے، یہ تو مفلحون فائزون راشدون ہیں۔ آج تم ان کے ایمان پر، ان کی کامیابی پہ شک کر رہے ہو، ان کے بارے میں تم یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ یہ سب ایمان سے خارج ہو گئے تھے۔ یہ تو وہ عظیم لوگ ہیں جنہوں نے دین اسلام کی خاطر تن من دھن کی بازی لگا دی، ہر چیز پیش کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد میں سید الشہداء حضرت حمزہ کو پیش کر دیا، ان کی قربانی دے دی۔ بدر میں 14 اصحاب نے قربانی دے دی، احد میں 70 نے، بئر معونہ میں 70 نے، خندق میں قربانیاں دی، فتح مکہ میں قربانیاں دی، حنین میں قربانیاں دی صحابہ کرام نے۔ ایسے تو نہیں دین اسلام کو عروج ملا، ترقی ملی، پھلا پھولا، اور یہ اسلام ہم تک ایسے پہنچ گیا۔ ان قربانیوں میں سے ایک قربانی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قتل دون مالہ فهو شہید، من قتل دون عرضہ فهو شہید، من قتل دون نفسہ فهو شہید، جو شخص اپنی جان، مال، عزت کا دفاع کرتے ہوئے قتل کر دیا جائے وہ کون ہے؟ شہید ہے۔ سید الشہداء حمزہ ورجل، ایک تو سید الشہداء حمزہ ہے، ان کے بارے میں تو خاص نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کے فرمایا۔ دوسرا فرمایا ورجل قال کلمۃ حق عند سلطان جائر، فرمایا دوسرا وہ انسان ہے جس نے ظالم بادشاہ کے سامنے حق اور انصاف کی بات کی۔ حق اور انصاف کی بات کرتے ہوئے اگر کسی نے اپنی جان قربان کر دی، شہادت کا اعزاز حاصل کر لیا، اس کو بھی سید الشہداء کا لقب دیا جا سکتا ہے۔ مستدرک حاکم کی یہ روایت ہے۔ لیکن محترم بھائیوں، قربانیاں یاد کرنا اور قربانیاں یاد کرتے کرتے ان دونوں کو، اصحاب کو اور اہل بیت کو، ایک دوسرے کا دشمن بنا دینا، اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا فلسفہ اس انداز سے بیان کرنا کہ معاذ اللہ صحابہ کرام کی اور اہل بیت کی آپس میں وہ خاص دشمنی ہے، جیسے آج کل ایک خاص گروہ کر رہا ہے جی، نفرتیں پھیلانا، دین اسلام کے امن کے پیغام کو نفرتوں میں تبدیل کرنا، خون ریزی، دنگا اور فساد کی طرف لوگوں کو لے کے جانا۔ یہ سوچ یہود کی سوچ ہے، اور اس سوچ کو عبداللہ بن سبا نامی ایک یہودی نے، جس نے اسلام کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا، پروان چڑھایا، اور اسی کے کرندے آج اس سوچ کو معاشرے میں پروموٹ کر رہے ہیں، پھیلا رہے ہیں۔ تو اس سوچ سے ہمیں اپنے آپ کو نکالنا ہوگا، اس فکر سے ہم نے اپنے آپ کو نکالنا ہوگا کہ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت معاذ اللہ ان کی کوئی آپس میں دشمنیاں تھیں، ان کے کوئی تعلقات خراب تھے، وہ تو ایک دوسرے پہ قربانیاں دینے والے تھے، جانیں نشاور کرنے والے تھے، اور آج 1400 سال کے بعد کیا بنا دیا گیا؟
جی وہ ایک دوسرے کے دشمن ہیں. کچھ غلط فہمیاں پیدا ہوئیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں، کچھ سیاسی غلط فہمیوں کی وجہ سے کچھ اختلافات بنے، جنگ جمل، جنگ صفین، یہ 2 جنگیں ہوئیں. اور پھر یہ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا جو سانحہ پیش آیا، یہ بھی ہمارا دعویٰ تو یہ ہے کہ وہ کوئی جنگ کرنے نہیں گئے تھے. وہ تو کوفے سے خط آئے، ان کے کچھ ساتھیوں نے، چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا دارالخلافہ کوفہ کو بنا لیا تھا. ابوبکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین کے دور خلافت میں مدینہ دارالخلافہ رہا ہے. جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو خلافت ملی تو انہوں نے اپنا دارالخلافہ کوفہ میں منتقل کر لیا. بہت سارے صحابہ بھی ان کے ساتھ کوفہ چلے گئے، منتقل ہو گئے، عبداللہ بن مسعود، عمار بن یاسر اور بہت سے صحابہ. تو سن 40 ہجری میں جب ان کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، اس کے بعد کچھ عرصے کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں نے حضرت حسن کو خلیفہ بنایا. تقریباً 6 ماہ کا عرصہ ہے. پھر 6 ماہ بعد کیا ہوا؟ جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، صلح کر لی. وہ جو ایک اختلافات کا سلسلہ، کچھ سیاسی اختلافات کا سلسلہ چلا آ رہا تھا، اس کو ختم کر دیا. اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی پیش گوئی فرمائی تھی. صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. حضرت حسن ابھی چھوٹے سے تھے، تو دوڑتے ہوئے آ رہے تھے تو اچانک ٹھوکر لگی، گر پڑے. حضور ممبر سے اترے، اپنے نواسے کو اٹھایا اور گود میں لے کے فرمانے لگے، لوگوں سنو، ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا ہے اور یہ میرا بیٹا سید ہے، سردار ہے. یہ سرداری والا کون سا کام کرے گا؟ لعل اللہ ان یصلح علی یدیہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین. یہ وہ سردار ہے جس کی وجہ سے اللہ مسلمانوں کے 2 بڑے گروہوں میں صلح کروائے گا. یہ کردار سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ نے ادا کیا، اور اس کی پیش گوئی خود اللہ کے نبی نے فرمائی کہ ایسا ہوگا. تو ان سیاسی اختلافات کو بنیاد بنا کر بعض لوگوں نے کیا کیا؟ ان کو ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا اور لان تان کا سلسلہ شروع کر دیا. اور یہ سلسلہ پھر یہ نہیں کہ کسی ایک ذات تک محدود رہا، بات یہاں تک پہنچ گئی کہ لوگوں نے کہہ دیا جی اصحاب رسول میں سے معاذ اللہ صرف 3 بندے باقی بچے تھے، باقی سارے دین اسلام سے پھر گئے تھے. یہ بات آن دی ریکارڈ ہے، کہی جاتی ہے، کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. مقداد، ابو ذر اور عمار کہتے ہیں یہ 3 بندے مسلمان باقی رہ گئے تھے، باقی سب نعوذ باللہ اسلام سے نکل گئے. تو ان قربانیوں کو اپنے آنے والی نسلوں کو یاد کروائیں، لیکن کس انداز سے؟ جس انداز سے اللہ کے نبی نے بیان فرمائی ہے. الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. حسن و حسین کون ہیں؟ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. ساتھ ساتھ اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا، ابو بکر و عمر سیدا کہول اہل الجنہ. ابو بکر و عمر جنت کے بوڑھوں کے سردار ہیں. اگر یہ نوجوانوں کے سردار ہیں تو وہ جنت کے بوڑھوں کے سردار ہیں. اب کوئی سوال کرنے والا سوال کرے جی جنت میں تو سارے نوجوان ہوں گے تو بوڑھے تو نہیں ہوں گے؟ تو اس کا جواب ٹھیک ہے، اللہ ہر جنتی کو 33 سال کی عمر عطا کرے گا. ابناء و 33 33 سال کی بھرپور جوانی والی عمر. انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا. اللہ فرماتے ہیں ہم انہیں ایک نئی زندگی دیں گے. وہ بڑھاپا، وہ بڑھاپے کی جھریاں، وہ کمزوری، وہ گھٹنوں کا درد، وہ کمر کی تکلیف، سب کچھ ختم جب جنت میں جائیں گے. 33 سال کی بھرپور جوانی والی زندگی ہے. ایک صحابہ ہیں اللہ کے رسول کے پاس، بوڑھی صحابیہ تھیں. حضور نے ازراہ مذہب فرمایا کہ بوڑھیاں جنت میں نہیں جائیں گی.
تو یہ بات سن کے وہ رونے لگی کہ میں بوڑھی ہوں، میں جنت میں نہیں جاؤں گی۔ فرمایا تم بڑھاپے کی حالت میں نہیں جاؤ گی، اللہ تمہیں جب جنت میں لے کے جائے گا بھرپور جوانی والی زندگی عطا فرمائے گا، 33 سال کی جوانی والی زندگی ملی۔ لیکن دنیا سے جانے والے لوگ نوجوانی کی عمر میں بھی جاتے ہیں، بڑھاپے کی عمر میں بھی جاتے ہیں۔ جو جوانی کی عمر میں جائیں گے دنیا سے، شہید ہو کے جائیں گے، کیونکہ شہادتیں اکثر اللہ نوجوانوں کی عطا کرتے ہیں نا، یا عام موت جوانوں کی آتی ہے، تو ان کی سرداری ملے گی حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو، اور جو بڑھاپے کی حالت میں جائیں گے ان کی سرداری ملے گی حضرت ابوبکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور نے کیا فرمایا؟ سیدۃ نساء اہل الجنہ، یہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ یہ تو وہ عظیم خاندان ہے، یہ تو وہ عظیم لوگ ہیں۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں جی فاطمہ، یہ جو واقعات سنائے جاتے ہیں، وراثت مانگنے آئیں تو ابوبکر نے وراثت نہیں دی، ناراض ہو گئیں، گفتگو چھوڑ دی، بات چیت چھوڑ دی، جھگڑا کیا، یہ کیا وہ کیا، بہت سی قصے کہانیاں مشہور کیے ہوئے ہیں۔ اور یہ تو وہ فاطمہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا، حضور کی زندگی میں جب ایک دفعہ حضرت علی نے کہا کہ فاطمہ تم دن بھر کام کرتی رہتی ہو، چکی پیستی ہو، جھاڑو لگاتی ہو، مشق میں پانی بھر کے لاتی ہو، تھک جاتی ہو، یہ دیکھو کیسے گرد و غبار سے جسم کیسا ہو گیا، یہ دیکھو ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے، جاؤ رسول اللہ کے پاس کچھ غلام آئے ہیں، کچھ لونڈیاں آئی ہیں، کوئی تم بھی خادم مانگ لاؤ، تم بھی لونڈی مانگ لاؤ، کام کاج میں تمہارا ہاتھ بٹا دیا کرے۔ فاطمہ جاتی ہیں، حضور گھر میں نہیں ہے، عائشہ کو پیغام دے آئی کہ بابا آئیں تو میرا یہ پیغام دینا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھر آئے، پتہ چلا کہ فاطمہ آئی تھیں، اللہ اکبر، فوراً آئے فاطمہ کے گھر، رات کا وقت تھا، سونے کی تیاری ہو رہی ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں ہم بستر میں لیٹنے ہی لگے تھے، دروازہ کھٹکا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو دو باتیں ارشاد فرمائیں۔ پہلی بات، فاطمہ ابھی بہت سے شہداء کے گھرانے باقی ہیں، سبقکن یتامى بدر، ابھی بدر و احد کے بہت سے ایسے شہداء ہیں، بہت سی ایسی بیوگان ہیں، ایسے یتیم ہیں بچے، ان کی ضروریات ابھی باقی ہیں، میں ایسے نہیں کر سکتا کہ ان کی ضروریات پیچھے کر دوں اور اپنی بیٹی کو آگے کر دوں۔ پھر فرمایا الا ادلکما علی خیر من خادم، کیا تمہیں ایک ایسی بات نہ بتاؤں جو تمہارے لیے خادم سے، نوکر چاکر سے بہتر ہو؟ رات کو جب اپنے بستر پہ آؤ تو 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، دن بھر کی تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ اور صحیح مسلم میں حدیث آتی ہے، اللہ کے نبی نے اپنے اہل بیت کے لیے دعا کی، اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، اے اللہ آل محمد کا رزق جو ہے نا وہ قوت کا مطلب ہوتا ہے بقدر کفایت، اس سے زیادہ دینا ہی نہ، ان کو دنیا میں الجھانا ہی نہ۔ اور آج معاذ اللہ ان ہستیوں کو ایسے انداز میں پیش کیا جا رہا ہے کہ پتہ نہیں یہ وراثت کی وجہ سے جھگڑے ہو گئے تھے، اور باغ فتق کا جھگڑا، اور فلانا جھگڑا اور فلانا جھگڑا، سب قصے کہانیاں اور خرافات ہیں جو معروف کر دی گئیں نفرتیں پھیلانے کے لیے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، اہل بیت، ان کا مقام و مرتبہ، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کا مقام و مرتبہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، اور کتاب و سنت کے صحیح دلائل سے جو فضائل، جو مناقب، جو درجات ثابت شدہ ہیں، ہمیں انہیں بیان کرنا چاہیے، انہیں یاد کرنا چاہیے، اپنے ان شہداء کی قربانیوں کو، وہ شہداء جنہوں نے بدر میں، احد میں، خندق میں، احزاب میں، کربلا میں، جہاں کہیں بھی قربانیاں دیں، ملک پاکستان بنا، کتنے ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی، کتنا خون بہا، ان قربانیوں کو بھی یاد رکھیں، اور ان قربانیوں کے پیچھے جو مقصد تھا
اعلاء کلمت اللہ کا مقصد، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اس مقصد کو یاد رکھیں، اقامت دین کی فکر کریں، دین کو قائم کریں۔ چلو ملکوں پہ کرنا دور کی بات ہے، نہیں کر سکتے، اللہ نے آپ سے نہیں پوچھنا پاکستان میں اسلام نافذ ہوا تھا یا نہیں، یہ پوچھنا اللہ نے یہ پوچھنا ہے، ہاں بھائی بندے بتا تو نے اپنے اوپر اسلام کو نافذ کیا تھا یا نہیں؟ جن کا تو مسئول تھا، جن کا تو ذمہ دار تھا، تو نے اپنے گھر میں اسلامی نظام لانے کی کوشش کی یا نہیں؟ چلو پاکستان میں لانے کے تو نعرے تو لگاتا رہا، تجھے مطلب تیرے پاس وسائل نہیں تھے، تیری ایک سوچ تھی، تیری ایک اچھی فکر تھی، تیرا ایک اچھا ذہن تھا کہ اسلامی نظام آنا چاہیے، لیکن وہاں نہ آنے کو تو اپنی غلطی کی بنیاد نہیں بنا سکتا۔ آج جو بندہ غلطی کرے، اور جی اسلامی نظام ہونا چاہیے، چور کا ہاتھ کٹنا چاہیے، زانی کو کوڑے لگنے چاہیے، جھوٹا الزام لگانے والے کو حد قذف لگنی چاہیے، قاتل کو سر عام سزا ہونی، اس طرح کے دعوے اور اس طرح کے نعرے تو بہت سے ہیں، لیکن کیا میں اور آپ یا ہمارا معاشرہ اپنے اوپر اپنی اس 5.5-6 فٹ کے قد پہ اپنے گھر میں اس اسلام کو نافذ کرنے پہ راضی ہے، خوش ہے؟ اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں؟ اگر تو بھائیوں کر رہے ہیں تو یہ خوشی کی بات ہے، کیونکہ اللہ اگلی آیت میں کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم، ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ یہ جو تم نے وعدے کیے تھے نا، اس میں اب خیانتیں نہیں کرنی۔ تو یہ اللہ نے جو ایک نیا سال ہمیں 1443 ہجری کی صورت میں دیا ہے، یہ ہمارے لیے ایک موقع ہے، ایک غنیمت ہے، صحت، تندرستی اور عافیت کے ساتھ اللہ ہمیں اس سال میں لے کے آئے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ تکمیل تک ہمیں ایسا ہی رکھیں، ہمیں زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ بجا لانے کی توفیق دیں۔ اللہ ہمارے ملک کو، ہماری قوم کو، اللہ ہمارے حکمرانوں کو نیک اور ہدایت والے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں، ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنائیں، اور بھائیو خوشیاں منانے کے مخصوص دن مت کریں، خوشی منائیں، خوشی ہوتی ہے کہ احساس ہوتا ہے کہ اس دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک آزاد ملک عطا کیا، اور اس خوشی کی ہم قدر کریں، لیکن خوشی اور غم منانے کے لیے کسی ایک دن کو خاص کر لینا اور باقی دنوں میں بھول جانا، یہ اچھی بات ہے۔ ہمیشہ اپنے ملک کی، اپنے وطن کی قدر کریں، اس سے محبت کریں، اس سے پیار کریں، اور اس میں بدامنی، انتشار اور فساد پھیلانے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ ہمیں صحت و ایمان و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، ہماری کمیاں کوتاہیاں دور فرمائے، اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، ملک کی افواج کی حفاظت فرمائے، اور ہمیشہ یہ سیاست دانوں کو یہ جو ہے نا لعنتیں بھیجنے اور گالیاں دینے والا جو سلسلہ ہے نا، یہ کوئی اچھا سلسلہ نہیں ہے۔ جہاں 2 لوگ، 4 لوگ، 5 لوگ، 10 لوگ بیٹھتے ہیں، وہ جناب سب بدخوئیاں شروع کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ جیسے بھی ہیں۔ ایک حدیث آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاری صحابہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا تھا، اے میرے صحابہ، ستلقون بعدی اثرا، جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا نا تو لوگ تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کریں گے، تم دیکھو گے دوسروں کو ترجیح، قربانیاں دینے والے تم ہو، لیکن دوسروں کو اوپر لایا جائے گا، تمہیں پیچھے چھوڑ دیا جائے گا۔ تم کیا کرنا؟ احتجاج کرنا، مظاہرے کرنا، ہڑتالیں کرنا، جلوس نکالنا؟ نہیں، فاصبروا حتی تلقونی علی الحوض، صبر کرنا اور پھر حوض کوثر پہ آ کے مجھے ملنا۔ دنیا نہیں مل سکی، کوئی بات نہیں، عہدے منصب نہیں مل سکے، کوئی بات نہیں، ان کے پیچھے مت بھاگنا، بس اس بات پہ خوشی محسوس کرنا کہ تم اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق چل رہے ہو۔ تو یہی ہمارا منہج بھی یہی ہے، ہمارا پیغام بھی یہی ہے، اور محترم بھائیوں ہمیں کرنا بھی ایسا ہی چاہیے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔